یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ایک اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا اللہ کی بندوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی دو قسم کی محبتوں کا اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ اے پیارے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، انہیں کہو کہ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمہاری پیروی کریں، میرے نبی آخر الزماں کی پیروی کریں۔ اگر یہ میرے حبیب کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ان کی بات مانیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ایک تو ان کے دعوے کی جو دلیل ہے وہ بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صلے کے طور پر میں کیا کروں گا، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں ان کو اپنا محبوب کا درجہ عطا کر دوں گا، یعنی میں ان سے محبت کروں گا۔ اور یاد رکھیں کہ انسانیت کی یا مخلوق کی معراج یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مخلوق کے ساتھ محبت کا وہ درجہ رکھ لے جس کا اس آیت میں بیان ہوا ہے، وگرنہ اللہ رب العزت تو اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر جس محبت کا یا جو درجہ بیان ہو رہا ہے اس کی شرط خالق کائنات نے یہ لگائی ہے کہ وہ میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کریں گے تو پھر انہیں محبت کا وہ درجہ عطا کیا جائے گا کہ جس کے اندر مغفرت بھی ہے اور بخشش بھی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بندے سے محبت کیا ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگی، اور بندے کی اللہ سے محبت کیا ہے۔ تو بندے کی رب سے محبت، اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل اور ہر ارادے اور نیت میں اللہ کی رضا کو شامل کر لے، کہ اس کی یہ کوشش ہو کہ میرے ہر عمل سے، میری ہر حرکت سے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ ہے بندے کی اللہ سے محبت۔ اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے انعامات و اکرامات اپنے بندوں پر نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، انہیں مغفرت عطا کرتا ہے اور نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ انعام و اکرامات سے نوازنا، اور دوسرا اس کی تفصیلات پھر بہت وسیع ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا کون سی وہ سوچ اور فکر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا فارمولہ اللہ پاک نے اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے تو تمہیں اللہ کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اتباع رسول، اس سے تو ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں دوبارہ تو انہیں میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو کیا تمہاری عظمت اور شان ہوگی کہ وہ بھی میری امتی ہونے کی حیثیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ بھی اتباع محمدی کے اندر آئیں گے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں تو وہ بھی اتباع محمدی کے اندر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آئیں گے. تو کیوں نہ ان کے ماننے والے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہیں تو بدرجہ اولا چاہیے کہ وہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اس دعوت عام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل بیان فرما دی تھی. تو اس کے دو پہلو ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہے اس کا فکری پہلو اور دوسرا ہے اس کا عملی پہلو. فکری پہلو کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور باقی سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ ایمان کی تکمیل یا ایمان کا ہونا، اس کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا لازمی ہے. اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں اور صحابہ اکرام کے بہت سے واقعات ہیں. اگر وہ ذکر کیے گئے تو بہت زیادہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا. میں صرف اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جب تک آدمی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کے علاوہ بھی کچھ ہستیوں کی محبت کا ذکر فرمایا ہے کہ جن میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور میرے بعد انہیں شب و ستم یا تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے رب کو، اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے رب کو ایذا پہنچائی اللہ رب العزت اس کو ان قریب اس کا مواخذہ فرما لے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت صحابہ بھی لازمی جز ہے ایمان کا. اس کے بغیر بھی ہم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی یا ان سے بغض رکھا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، مجھ سے بغض رکھا. صرف یہی تک نہیں، اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل علم، علماء اور اللہ والے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا بھی یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے کے ساتھ دشمنی رکھی تو میں اسے اعلان جنگ کا یہ دعویٰ کرتا ہوں، یعنی اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دی کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی جو کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے والا ہے، اللہ والا ہے، یعنی علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی محبت بھی یہ ضروری ہے. تب آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا فکری پہلو کہ آدمی کی سوچ اور فکر یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جن جن نفوس قدسیہ سے، جن جن پاک ہستیوں سے محبت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کے ساتھ بھی محبت رکھنا. یہ تو ہے فکری پہلو. اب دوسری طرف ہے عملی پہلو، کہ وہ کون سے اعمال ہیں اس کا تعلق، محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. ایک تعلق قلبی ہے، والہانہ عشق ہے، محبت ہے، لیکن صرف یہ زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اتباع تب پوری ہوگی کہ ایمان کے بعد آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نیکی کرو، نیکی والے کام کرو، نیکی کے اعمال سر انجام دو. اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اب نیکی کا جو لفظ ہے وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، یہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر. یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے. ہر وہ عمل، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی جو ہے وہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل، ہر ایکشن، اس کی ہر حرکت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. یہ اللہ سے محبت کا اس کا معیار ہے، بندے کا معیار. اب نیکی کے جو جتنے بھی اعمال ہیں جن کا تعلق چاہے کسی انسان کے ساتھ ہو، چاہے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہو، چاہے ہمسائے کے ساتھ ہو، چاہے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، چاہے ہمسائے کے علاوہ کسی قریب کے یا بعید کے رشتہ دار کے علاوہ بھی کوئی انسانیت کے درجے پر فائز انسان کے ساتھ ہو، یا یہاں تک کہ بلکہ جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، مخلوقات ہیں، ہر قسم کی مخلوقات کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بھی نیکی، اس کا حکم ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا، نیکی کی طرف مائل ہوگا، رغبت اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لے گا. اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ دل کی وہ کیفیت جس میں آدمی برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، یہ تقوی ہے. اور ظاہر ہے جب گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس حوالے سے صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا بھی درجہ بیان فرما دیا کہ جو راہ خدا میں عمل کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں، فرمائے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر توکل کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو گویا نیکی کے اعمال سر انجام دینا، تقوی اختیار کرنا، برائیوں سے بچنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اور ایسے اعمال کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. یہ جو پہلے اعمال تھے ان کا انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، لیکن یہاں پر اسے مزید معاشرتی لیول کے اوپر پھیلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، کہ جو منصف مزاج ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، انصاف پسندی سے کام لیتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے اعتبار سے بھی، معاشرتی معاملات میں بھی کسی کے ساتھ بھی وہ ناانصافی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ منصف مزاج ہوتے ہیں.
اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف پسندوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان ہے چونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ بھی ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اترانے کی بجائے، کرنے کی بجائے اور اسے نہ ماننے کی بجائے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ بارگاہ الہی کے اندر سربسجود ہو کر وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بارگاہ الہی کے اندر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، ایسے صفیں باندھتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطہ زمین کے اندر، یورپ کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں کا دین اسلام کی طرف منسلک رہنا اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور اپنی گوناگو مصروفیات کے اندر اللہ کی یاد کے لیے بطور خاص عبادات کے لیے اور نمازوں کے لیے اکٹھے ہونا، جمع ہونا یا علیحدہ علیحدہ بھی پڑھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے میں یہاں پر، چونکہ ابھی مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں، 2 پورے نہیں ہوئے، تو میں یہ جان کر بہت خوش ہوا، مجھے ناروے جانے کا اتفاق ہوا، جرمنی، ڈنمارک اور مختلف جگہوں کے اوپر، سویڈن سے بھی مجھے وہاں بھی موقع ملا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ وہ دین اسلام کے ساتھ منسلک ہیں اور اس قدر مصروف زندگی کے اندر بھی وہ وقت نکالتے ہیں، مساجد کو قائم کیا ہوا ہے، مراکز کو قائم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا مال بھی وقف کیا ہوا ہے، اپنا وقت بھی وقف کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت اس کار خیر کو اللہ رب العزت شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس کے اندر مزید برکات بھی عطا فرمائے۔ اس مسجد کے اندر بھی جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ نیکی کے اعمال کرنا، تقوی اختیار کرنا، توکل اور بھروسہ کرنا اور توبہ کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت جو حاصل ہونی تھی اس سے بندہ محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کا پاک کلام وہ واضح الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے کہ لا تعتدوا، تم حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنا۔ اللہ پاک نے کچھ حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان حدود سے پار کر گیا اللہ کی رحمت اور محبت سے دور نکل گیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی حدوں کو ملحوظ خط رکھا جائے، ان حدود سے آگے نہ بڑھا جائے۔ جیسے ہر بادشاہ کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات نے جو رولز ریگولیشن حدود متعین کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، اگر کوئی انہیں وائلیٹ کرتا ہے تو ول بی پنشڈ۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اس محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اسی طرح واللہ لا یحب کل کفار اثیم، ہر اس شخص کو جو ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں
کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور اگر بندہ ان کا شکر گزار نہ ہو، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، اور جو فرض ہیں کم از کم وہ بھی اس کے لیے بھی آدمی وقت نہ نکالے اور نماز نہ ادا کرے، تو پھر اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یحب، اللہ پاک پسند نہیں کرتا کل کفار ناسین، ہر اس شخص کو جو ناشکری کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو بھی اس محبت کرنے والوں کی صف سے نکال دیتا ہے، کہ یہ اللہ کی محبوبیت کا درجہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم معاشرتی جو عیب ہے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، کہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ رب العزت کی محبت سے محرومیت کا شکار کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ تو جو امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ رب العزت کی محبت سے وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فساد کرنے والے، فتنہ کرنے والے، لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنے والے، دہشت پھیلانے والے، اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا اور ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والے، تکبر کرنے والے، اور جو فواحش کے اندر پڑنے والے اور اس کی تشہیر کرنے والے ہیں، یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی محبت سے محروم کرنے والے ہیں۔ تو وہ اعمال اختیار کیے جائیں کہ جو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے معاونت کرنے والے ہیں، اور جس کا واضح قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بہت ہی اچھا فارمولہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طویل حدیث کے اندر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اسی کے اندر ہے کہ میرا بندہ، اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں چیزیں، ان فرض چیزوں کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، میری قربت حاصل کر لیتا ہے، گویا محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر جو نوافل چیزیں ہیں، جو نفلی چیزیں فرض نہیں ہیں، اس کے بعد ہے ان کا درجہ، ان کو جب تک وہ کرتا رہتا ہے تو وہ یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اذا احببتہ ہوں، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں ضرور سے عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے فوائد پر اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر منسلک ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ بظاہر تو ایک بندے کا عمل ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے اور اس کی دسترس کسی دور کے مقام پر ہوتی ہے، اور نہامند کے مقام تک بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہدایات دے بھی دیتے ہیں، اور ان کی وہ آواز پہنچ بھی جاتی ہے، اور ہدایات دے کر مسلمان جو لشکر ہے اسے کامیابی سے نواز دیتے ہیں۔ یہ وہ درجہ اور مقام ہو جاتا ہے کہ جو بزرگان دین کے جو بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا
کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور سے پناہ دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندہ کسی چیز کے اندر جو میں نے کام کرنا ہو اس میں تاخیر نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ کسی بندہ مومن کی جب میں نے روح قبض کروانی ہوتی ہے تو میں اسے، چونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور اسے تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس تکلیف کی وجہ سے اس کے اندر تاخیر کر دیتا ہوں۔ یہ بندہ مومن جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک صحابی نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ رب العزت کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اس نے پوچھا کہ اگر میں لوگوں کا میں بھی محبوب بننا چاہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اہل سما یعنی آسمان والوں میں یہ اعلان کرو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم اہل سما بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ پھر زمین والوں کے اندر بھی اس کی محبت اور مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ یہ کب درجہ اور مقام ملتا ہے کہ جب اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور علماء کی محبت، اولیاء کی محبت رکھتے ہوئے یہ نیک اعمال کیے جائیں، نیکی اور خیرات کے اندر آگے بڑھا جائے اور وہ اعمال سے دوری اختیار کی جائے کہ جن سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، تو پھر وہ مقام اور درجہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے محبوبیت کے درجے سے نواز دیتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل اللہ کی محبت سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ۔